خیر انک علی کل شیء قدیر، خیر اور شر اسی کے ہاتھ میں۔ اس لیے ہم اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ رجوع اللہ کرے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے گھر میں اولاد نرینہ نہیں ہے، مجھے کوئی دعا سکھائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں اور توبہ کر لیں۔ وہ چلے گئے، دوسرا آدمی آیا کہ ہمارے گھر میں تو غربت ہے، آپ کوئی دعا سکھائے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ آپ توبہ کر لیں اور استغفار شروع کر لیں۔ پھر تیسرا آدمی آیا کہ ہمارے گھر کا کنواں خشک ہو گیا ہے، کوئی طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ استغفار اور توبہ کر لیں، استغفار شروع کر لیں۔ وہ بھی چلے گئے، ان کے مریدوں نے ان کو پکڑا کہ محترم آپ نے تو سب کو ایک ہی نسخہ ہاتھ میں تھمایا، ایک کے بچے نہیں ہیں، دوسرے کے غربت ہے، تیسرے کے گھر میں کنواں خشک ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بارش برسانے والا ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری معاشی حالت بہتر بنائے گا اور تمہیں افرادی قوت سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کا انتظام کرے گا اور تمہارے نہروں میں پانی چلائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط توبہ، کہ ہماری قوم توبہ کے لیے تیار ہے؟ کیا ہماری قوم رجوع اللہ کے لیے تیار ہے؟ کیا ہمارے قوم حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت تو تیار نہیں ہے، لیکن ہم قوم سے اپیل کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگ یہاں برطانیہ میں کام کرتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں پاکستان تو آپ کا گھر ہے، آپ تو ہے ادھر، لیکن آپ کا دل تو ادھر ہے، گجرات میں ہے، جہلم میں ہے، اوکارا میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے۔ آپ کے خاندان ادھر ہیں، آپ کے قبرستان ادھر ہیں۔ آپ کسی بھی پرندہ بھی رات کو اپنے گھر کی طرف جاتا، پرندہ بھی، آپ تو انسان ہیں۔ اس لیے پاکستان کی معاملات میں دلچسپی لینا ہمارا دینی بھی فرض ہے اور ہمارا قومی بھی فرض ہے۔ اس لیے اپنے اثرات کو استعمال کر لیں کہ پوری قوم آئندہ کے لیے وہاں کی اسلامی تحریک کا ساتھ دے رہے۔ مجھے معلوم ہے آج کل ہمارے ملک میں کچھ الائنس بن رہے ہیں، کچھ پرانے نئے ٹک دوبارہ مل رہے ہیں۔ یہ سیاسی دہشت گرد، یہ معاشی دہشت گرد، جنہوں نے 60 سالوں سے یہی چودھری اور خوانین، یہی وڈیرے اور نواب، کبھی اس نام سے جمع ہو جاتے ہیں، کبھی اس نام سے جمع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی قیادت یہ اعلان نہ کرے کہ ہمارے آئندہ پروگرام اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے، کوئی لیڈر پاکستان کی حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ کیا نظام ہے ان کے ساتھ؟ اتنا ہے کہ ایک چودھری کی جگہ دوسرا چودھری وزیر بن جائے، ایک وڈیری کی جگہ دوسرے۔ ہمارا تو کل کا یہ موقف تھا کہ پرویز مشرف کی حکومت میں ایم کیو ایم شامل، گزشتہ 3 سال حکومت میں ایم کیو ایم شامل، اب دوبارہ ہمارے ایک محترم نے ان کے ساتھ اتحاد کے لیے سلسلے شروع کیے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ ہوں گے تو گندا اور تمہارے ساتھ آئیں گے تو پاک ساتھ؟ کیا انہوں نے توبہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے معافی مانگ لی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کی قیادت کاش ماضی سے سبق لے لیتے، لیکن لیڈرز تو اندھے ہیں۔ حکومت کی لالچ، کرسی کی لالچ اس کو اندھا بنا دیتی۔ وہ کہتے ہیں شیطان کا ساتھ دے، میرا ساتھ دے، مگر مجھے حکومت کرسی پر بٹھائیں، بے شک ابلیس کیوں نہ ہو۔ لیکن قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں، آپ کا کام یہی ہے کہ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف، ہر ممبر کو ووٹ دیتا وقت قرآن پر دیکھ لے کہ شریعت نے اس کا مرتبہ کیا ہے، کہ یہ آدمی قرآن کو جانتا ہے، کہ یہ آدمی نمازی ہے، کہ یہ آدمی دیانتدار ہے،
کہ یہ آدمی وہاں جا کر قوم کی دولت میں غبن اور خیانت تو نہیں کرے گا۔ جب بھی ہمارے ووٹر نے اس بات کا احساس کیا، اللہ رب العالمین ہماری قوم کی رہنمائی فرمائے گا۔ آئیے ذاتی اور مسلکی مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے، رنگ اور نسل کے مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ عراق میں کسی بھی نہ شیعہ کو چھوڑا نہ سنی کو چھوڑا، افغانستان میں کسی شیعہ اور سنی کو نہیں چھوڑا۔ ہماری ایٹمی صلاحیت بھی خطرے میں ہے۔ یہ جتنا کھیل جاری ہے، کراچی میں حملہ، ایبٹ آباد میں حملے، GHQ پر حملہ، یہ بلاخر حالات اس حالت پہ تیار کر رہے ہیں کہ ایک بار سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور کوئی قرارداد پیش کر لے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت شدید خطرے میں ہے، اس لیے ایک بین الاقوامی نگران کمیٹی میں اس ایٹمی صلاحیت کو رکھا جائے تاکہ اس ایٹمی صلاحیت کی انتظام اور حفاظت ہو سکے۔ یہ تو ماحول اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ فوج کو ڈیگریڈ کیا گیا، فوج کو قوم کے ساتھ لڑایا گیا، فوج کی امیج کو تباہ اور برباد کیا گیا۔ فوج کی لاشیں روز آتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ سویلین روز مرتے ہیں، کس کے لیے؟ خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے 30,000 لوگ مر گئے، 30,000 لوگ مر گئے، 29,000 گھر بلڈوز ہو گئے، روز ڈرونز حملے ہو رہے ہیں۔ کیا ایجنڈا ہے؟ ان کیمرے اجلاس میں قومی اسمبلی کی ایک ممبر نے جنرل پاشا سے پوچھا کہ کیا تم اس ڈرون حملوں کو بند نہیں کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کر سکتے ہو، لیکن یہ باس اجازت دے دے۔ گیلانی صاحب کی طرف اشارہ کہ باس اجازت دے دے۔ باس تو تبھی کرے اجازت دے گا جب پیسہ نہ کرے کہ ہمیں مزید ڈالر نہیں چاہیے، پھر ڈرون حملے بند ہوں گے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب ڈالر بھی لیتے ہیں اور ہمیں انک بھی دکھاتے ہیں، دونوں تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ بنا ہے کہ ہماری کامیابی اللہ کی دین میں ہے اور کسی نظام میں بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، اسی کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آخر میں آپ کی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ یہاں اس برطانیہ میں لاکھوں مسلمان ہیں، پوری دنیا میں 10 کروڑ سے زیادہ ایسے مسلمان ہیں جو غیر مسلم ممالک میں کام کرتے ہیں۔ 10 کروڑ شمع اگر روشن ہو جائے، کیا اندھیرا رہے گا؟ 10 کروڑ مسلمان اگر اپنی قول اور عمل اور معاملات اور رویوں سے اسلام کی نمائندگی کریں، میرے خیال میں یہاں مقامی آبادی کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، آپ کا نظر ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ آپ مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان مساجد میں آپ کے ساتھ مقامی لوگ آئیں گے۔ میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کی دین کے راستے میں غیر مسلم رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کی دین کے راستے میں ہم خود رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارا صبح اور شام، ہمارا اپنا نظام، کون سی چیز ہے ہم جب مثال میں پیش کر سکتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو ہم مثال میں پیش کر سکتے ہیں؟ جہاں ایک خاتون رڈلی نے اسلام قبول کیا ہے، کیوں اسلام قبول کیا ہے؟ 4 مہینے تو وہ طالبان کی جیل میں رہی، لیکن یہاں آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ 4 مہینے میں ان کے جیل میں تھا، میں بالکل جوان تھی اور سرخ اور سفید تھی، اور جو جوان طالبان مجھے کھانا اور چائے اور پانی لا کر دیتے تھے، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے چہرے کے بجائے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 4 سالوں میں، 4 مہینوں میں نے محسوس کیا کہ کون سی قوت ہے جنہوں نے ان جوانوں کی آنکھوں کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر اسلام اس لیے قبول کرتی ہوں کہ اگر میں افغانستان کے جیل میں اسلام قبول کرتی تو دنیا یہ کہتی کہ دباؤ کے نتیجے میں، ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا۔ اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں لندن میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی تو ڈرائیور نے جب
آئینے میں میرے چہرے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو ایوان رڈلی ہے. مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رڈلی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں رڈلی ہوں. انہوں نے کہا 4 مہینے آپ نے گزارے طالبان کے جیل میں؟ میں نے کہا 4 مہینے. تو اس نے کہا کہ ترچھی نگاہوں سے میری جسم کی طرف دیکھ کر اس نے کہا کہ طالبان نے تو پھر آپ کا خوب خبر لیا ہوگا. میں نے کہا کہ یہی فرق ہے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں. تصور نہیں کر سکتا تھا کہ خاتون جیل میں بھی رہے اور اس کی عزت اور عصمت محفوظ رہے. لیکن ان طالبانوں کی پاک نگاہی اور پاک دامنی نے رڈلی ایوان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر مجبور کیا. میرے دوستو، ہمارا کام لوگوں کے سروں کو اڑانا نہیں ہے، لوگوں کے قلوب کو فتح کرنا ہے. ہمارے ساتھ رحمت للعالمین کا نظام ہے. ہمارا پیغمبر مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، کل ہم انسانیت کے لیے ہے. لیکن کون پہنچائے گا، کون پیغام دے گا؟ میں تو آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو ہم اپنے درمیان لگے ہیں. وہ جو مقامی آبادی تک پیغام دینا ہے وہ تو ہم کہہ گئے. لیکن آپ مجھے جواب دے دیں کہ اگر آپ کی زندگی سے میں گزر جائے اور کم از کم ایک آدمی کو اپنی زندگی میں آپ ایمان اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ کر سکے، تو کل آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ جائیں گے اور شفاعت اور جام کوثر کا مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے چہرے کے ساتھ آپ جائیں گے؟ ہمارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا. 1 سال میں 73 لوگوں کو مسلمان کر کے مکہ لے آئے تھے. حال یہ کہ ادھر مسافر تھے، ادھر اس کا کاروبار نہیں تھا. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ حساب کتاب کر لے. مجھے جواب نہیں دینا ہے، خود اس حساب کتاب کر لے کہ جوان ہو کر آئے تھے، بوڑھے ہو گئے، نظر کان اعصاب شل ہو رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، قبر کی طرف تیاری ہے، تو کیا تحفہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس لیے میرے دوستو، جو دن گزر گئے اللہ ہمیں معاف کر لے. کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ جو لمحے باقی ہے اس کے لیے ہم حساب کتاب کر لیں کہ یہ وقت میرا دعوت اور تبلیغ کے لیے ہے، یہ مال میرا ذات کے لیے، خاندان کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے. آئیے مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اس امت کے ساتھ محبت کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ محبت کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.